معاملہ کسے کہتے ہیں؟ معاملہ اس کی وضاحت کر دیے. مال کے عوض میں جو چیز لین دین ہوتی ہے اسے معاملہ کہتے ہیں، اور بغیر مال کے بھی ہوتا ہے اسے بھی معاملہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز تھی معاملات سے متعلق اہم ضوابط. 6 ضابطے بیان کرے تھے. 6 ضابطے تھے. الاسلام لم ينشئ المعاملات فی المجتمع. اسلام سماج کے اندر معاملات کی ایجاد نہیں کرتا ہے، موجودہ معاملات کے احکام بیان کرتا ہے. دوسرا اصول تھا الاسلام اتی بقواعد کلیۃ فی المعاملات. اور اسلام معاملات کے سلسلے میں کلی قاعدے بیان کرتا ہے، جزئی قاعدے بیان نہیں کرتا. تیسرا تھا الاسلام ربط المعاملات بکل من العقیدۃ والاخلاق. اسلام نے معاملات کے اندر عقیدے اور اخلاق دونوں کا لحاظ رکھا ہے. اللہ کا بھی ڈر رکھو اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی لحاظ رکھو. چوتھا تھا الاسلام ربط المعاملات بمقاصد الشرعیہ. اسلام نے معاملات کو شرعی مقاصد کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی معاملات کے جو علتیں ہوتی ہیں، دلیل ہوتی ہے، وہ غیر عقلی نہیں ہوتی ہے، تعبدی نہیں ہوتی ہے، سمجھے تو سمجھ میں آ سکتا. پانچواں تھا الاصل فی المعاملات الاباحہ. معاملات کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ وہ فی نفسی ہی جائز ہوتا ہے. معاملات کی نئی شکلیں بھی ایجاد ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عبادات کی نئی شکلیں ایجاد ہو جائیں تو پھر فرق پڑے گا اور وہ بدعت بن جائے گی. تو معاملات کی نئی شکلیں بھی ہو فی نفسی جائز رہتی ہے، چونکہ معاملے کی اصل یہ ہے کہ وہ جائز رہتا ہے. چونکہ انسان کی ضرورتیں مختلف رہتی ہیں تو ضرورتوں کے لحاظ سے معاملے کی شکلیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. چھٹی بات تھی فقہ المعاملات یجمع بین الثبات والمرونہ. اور معاملات کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وہ منصوص ہوں حرام ہونے میں تو قیامت تک حرام رہیں گے، اگر وہ منصوص ہوں حلال ہونے میں تو قیامت تک حلال رہیں گے. اگر وہ غیر منصوص ہوں مستحد فی ہوں تو پھر وہ زمانے کے حساب سے بدلتے رہ سکتے ہیں. یہ 6 قاعدے بیان کیے تھے. اس کے بعد معاملات کی قسمیں بیان کرنا ہے. معاملات کی قسموں میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے، یعنی 3 طرح کی تقسیم معاملات کے سلسلے میں کی گئی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے معاملات کی جو تقسیم کی ہیں یہاں پر مختلف تقسیمات ہیں. پہلی تقسیم علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. دوسری تقسیم چند معاصر علماء کی ہے. تیسری تقسیم وہ ڈاکٹر عثمان شبیر صاحب کی ہے. یہ 3 طرح کی تقسیمات ہو گئی. علامہ شامی نے معاملات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 5 حصے ہیں. پہلا حصہ معاوضات المالیہ، المعاوضات المالیہ. دوسرا حصہ مناکحات. تیسرا حصہ مخاصمات. چوتھا حصہ امانات. 5واں حصہ ترکات. معاملات کے 5 حصے ہیں. پہلا حصہ معاوضات. معاوضات کا مطلب ہوتا ہے وہ معاملہ جن میں انسان مال کے بدلے میں کسی چیز کو حاصل کرتا ہے یا مال کے بدلے میں کوئی منفعت حاصل کرتا ہے. جیسے آپ پیسہ دے کر موبائل خریدے، پیسہ دے کر جوتا خریدے، پیسہ دے کر آم خریدے، تو یہ سب اشیاء ہیں. اشیاء کے بدلے کوئی چیز خریدی گئی، ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف شے ہے. یا پیسے کے بدلے میں کوئی فائدہ حاصل کیا گیا، جیسے یہاں سے لے کر ممبئی تک کا سفر ہوا کرائے کا پیسہ دے کر، تو 1500 روپے پیسہ دینے کے بعد ہم کو ممبئی جانے کی بس نہیں مل جاتی. بس میں جانے کے لیے سیٹ ملتی، بس وہاں جا کے اتر جانا تھا. جس سیٹ پہ بیٹھے تھے وہ سیٹ اٹھا لے کے جانے کی اجازت تو منفعت حاصل ہوتی. بس یہاں سے کڑپا جانے کی اگر
टिकट बनाए तो क्या होगी, सीट बैठ के जाने के लिए, बैठ के या लेट के जाने की इजाजत रहेगी। बस गड़पा उतरे तो अपना बैग लेके उतरना, सीट लेके उतरने की इजाजत नहीं। तो मनफात के बदले में कोई चीज हासिल होना, यह मुआवजात मालिया। तो दूसरी है मुनाकहात, मुआमलात की हिस्सों में से, मुआमलात के अज्जा में से 5 हिस्से हुए थे ना मुआमले के। पहला हिस्सा मुआवजात, दूसरा हिस्सा मुनाकहात। मुनाकहात में निकाह करना, अल्लाह ना करे तलाक का वाक़ होना, निकाह के बाद नफ़क़ा का हुक्म, रज़ात का हुक्म, हिजानत का मसला कि बच्चे की परवरिश कौन करे, बच्चे को दूध पिलाने का मसला, और खुला का मसला, ये सब चीज़ें निकाह के अंदर आती हैं। ये हो गए मुनाकहात। तीसरा हिस्सा है मुखासमात, ये भी मुआमलात हैं। मुखासमात का मतलब होता है आपस में किसी मसले में झगड़ा हो गया, ज़मीन के मसले में, पैसे के मसले में, या हुकूक के मसले में, तो काजी के पास अदालत में जाकर केस करे, मुकदमा दायर करे कि मेरी फ़लाँ चीज़ ने फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ ने गसब कर लिया है, चोरी कर लिया है, या फ़लाँ ने अपने कर्ज का इकरार करके भी मुकर गया है। तो दावा पेश करना, दलील लाना, गवाह पेश करना, कसम होना, ये सब फिर काजी का फैसला होना, इसे कहते हैं मुखासमात। चौथी चीज़ है अमानात। अमानात के अंदर आते हैं अपनी कोई चीज़ बगर्ज़ हिफाजत किसी के पास रखना, वदियत है, आरियत है। आरियत अपनी कोई चीज़ दूसरा शख्स आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए लेना। बस जैसे तलबा आपस में किसी का कलम थोड़ी देर लिखने के लिए लेते हैं, किताब पढ़ने के लिए लेते हैं, कभी इस्त्री दूसरे की लेकर कपड़े इस्त्री करने के लिए लेते हैं, आर्जी तौर पर किसी की चीज़ लेकर इस्तेमाल करके फिर वापस कर देना, इसे कहते हैं आरियत। आरियत ये अमानात में आती है, यानी जो चीज़ आरियत के तौर पर लेके आप इस्तेमाल कर लेते हो वो दर हकीकत क्या रहती हो, अमानत रहती है। इस्तेमाल कर लिए फिर हिफाजत के साथ वापस कर दी। तरकात है पांचवी चीज़। तरकात का मतलब होता है कि इंसान के इंतकाल होने के बाद उसकी जो वरासत है, चाहे वो मनकूल अशिया में से हो या गैर मनकूल में से, तो जो भी चीज़ हो, ज़मीन छोड़ा, घर छोड़ा, ये गैर मनकूल है, और गाड़ी है, कपड़े है, दूसरे अशिया हैं, ये मनकूल है। मनकूल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकती है और मुंतकिल नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, तरकात। तो अल्लामा शामी ने मुआमलात की 5 किस्में की हैं, मुआवजात, मुनाकहात, मुकासमात, अमानात, तरकात। ये पहली तकसीम हो गई। दूसरी तकसीम जो मुआसिर उलमा ने की है वो है 4 हिस्सों में उसे तकसीम किए हैं। पहला हिस्सा है उक़ूदुल मुआवजात, दूसरा है उक़ूदुल इरफाक, उक़ूदुल इरफाक, इरफाक, तीसरा है उक़ूदुत तबर्रुआत, उक़ूदुत तबर्रुआत, चौथा है उक़ूदुल इत्तिमान। उक़ूदुल मुआवजात किसे कहते हैं, मुआवजा वाला मामला। अब इसमें वही आती, मुआवजा वाला मामला बे व शिरा है, खरीद व फरोख्त है, किराए पे लेना है, और कोई ख़ास काम करने पर उसे इनाम देना है, या मेहनत करने के बदले में कमीशन देना है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, मुआवजे के बदले काम करना। दूसरी चीज़ है उक़ूदुल इरफाक। उक़ूदुल इरफाक में 2 मामले आते हैं, एक है कर्ज, दूसरा है आरियत। कर्ज और आरियत। आरियत बिला इवज़ इस्तेमाल के लिए अपनी चीज़ दूसरे को देना, इसे कहते हैं आरियत। यह है उक़ूदुल इरफाक। तीसरी चीज़ है उक़ूदुत तबर्रुआत। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, 3 मामलात। नंबर 1 हिबा, जिसे अंग्रेजी में गिफ्ट कहते हैं, दूसरा है सदका, तीसरा है वक्फ। यह आता है उक़ूदुत तबर्रुआत में। उक़ूदुत तबर्रुआत में 3 चीज़ें आती हैं, हिबा,
صدقہ وقف. تینوں کا مطلب کیا ہے؟ ہبہ اور صدقہ اور وقف، تینوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم کسی آدمی کو بغیر کسی عوض کے کوئی چیز اس نیت سے دیتے ہیں کہ اسے دینے کے بعد اللہ ہم کو ثواب دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. ہم کوئی چیز کسی کو دیے، پیسہ دیے، کپڑے دیے، اناج دیے، کوئی بھی چیز دیے، اور یہ سوچ کر دیے کہ ہم دیں گے تو اللہ راضی ہوگا، ثواب ملے گا، تو اسے بولتے ہیں صدقہ. اسے کیا بولیں گے؟ صدقہ. اگر سامنے والے کی عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے کوئی چیز اسے دیتے ہیں تو اسے بولیں گے ہدیہ. اور اگر اپنی محبت کی وجہ سے دیتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، اس واسطے میں یہ چیز ان کو دے رہا ہوں، تو اسے بولتے ہیں ہبہ، جسے انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو ثواب کی نیت سے کوئی بھی چیز کسی کو دے رہا ہے، میں ان کو دیے تو ثواب ملتا، تو کیا ہو جاتی ہے چیز؟ صدقہ ہو جاتی. تو اب مدرسے کو، علماء کو، ائمہ کو، مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو، حافظ صاحب کو ان کو کپڑے دیے تو ہمارے کو ثواب ملتا، ان کو فلاں چیز دیے تو ہمارے کو ثواب ملتا. اس نیت سے جو بھی آیا وہ کیا ہو گیا؟ صدقہ ہو گیا. اور ہم وہ لے کے رمضان کے موقع پہ کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ ہم کو ہدیہ دیے سمجھتے. ہمارے ہدیہ لینے پر ہدیے کی تعریف کا انطباق ہونے کا فرق نہیں پڑتا، دینے والے کی نیت کی وجہ سے فرق پڑتا. دینے والا ثواب کی نیت سے دیا، میں محبت سمجھ کے لے رہا ہوں، محبت میں دے رہا بول کے سمجھ کے لے رہا ہوں، تو اب وہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ صدقہ ہے. کیونکہ دینے والے کے اوپر موقوف ہے، وہ دے رہا ہے اس نیت سے کہ بھئی مول صاحب کو دیے تو میرے کو ثواب ملتا، مول صاحب کے کپڑے پہن لے کے نماز پڑھاتے، تراویح پڑھاتے بول کے دیے سے، تو کیا ہو گیا؟ وہ صدقہ ہو گیا. اگر مول صاحب سے محبت ہے بول کے دے رہا ہے تو پھر وہ گفٹ ہو جاتا، ہبہ. مول صاحب کی عزت اور احترام کی وجہ سے دے رہا ہے تو پھر اسے کیا بولیں گے؟ ہدیہ. ٹھیک ہے. یہ آتے ہیں کس میں؟ عقود التبرع. چوتھا ہے عقود الائتمان. عقود الائتمان میں ایک چیز آتی ہے ودیعت اور امانت. ودیعت اور امانت دونوں ہم معنی لفظ ہیں تقریباً، یعنی بغیر کسی عوض کے اپنی چیز حفاظت کے لیے کسی کو دینا، اسے کیا بولتے ہیں؟ عقود الائتمان، حفاظت کے واسطے دینا. یہ دوسری تقسیم ہو گئی. تیسری تقسیم ہے جس میں معاملات کو 8 قسموں میں تقسیم کیے ہیں. معاملات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم معاوضات، دوسری قسم تبرعات، تیسری ہے اسقاطات، چوتھا ہے اطلاقات، پانچواں ہے تقعیدات، چھٹا ہے مشارکات. پورے جمع مؤنث سالم کیا آتے نا؟ مسلمات، قانتات، حافظات، اس وزن پہ آ رہے. ساتواں ہے توثیقات، آٹھواں ہے استحفاظات. یہ 8 قسمیں ہو گئی کس کی؟ معاملات. یاد آ رہا کچھ؟ نماز کے بعد اعلان کرتے نا ہمارے مدرسے میں غریب صدقات، خیرات، عطیات، کس وزن پر ہے پورے؟ معاوضات ابھی 2 بار سن لیے. معاوضہ کی جمع ہے معاوضات، تمام معاملات کو شامل ہے. اس میں 2 فرق ہوتے ہیں. اس میں معاملہ کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ 2 فریق ہوتے ہیں، 2 آدمی ہوتے ہیں تو معاملہ ہوتا ہے. ہر فریق کوئی چیز یا کوئی فائدہ دے کر اس کا عوض حاصل کرتا. جیسے 2 فریق ہیں، ایک آدمی عطر بیچ رہا ہے، دوسرا آدمی عطر خرید رہا ہے. ادھر سے ایک آدمی چیز دے رہا ہے، ادھر سے ایک آدمی پیسے دے رہا ہے.
تو پیسے کے بدلے میں چیز جا رہی ہے. دو فریق ہیں، ایک پیسہ دے رہا، ایک عطر دے رہا ہے. یہ ہو گیا چیز کے بدلے میں تبادلہ. دوسرا ہے منفعت کے بدلے میں تبادلہ. جیسے ابھی سمجھا ہے آٹو سے جانا یہاں سے وہاں تک کرائے میں جانا. مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو تو اسے بولیں گے بیع. مال کا تبادلہ مال سے ہے. پیسہ بھی مال ہے اور جو چیز عطر خرید کے لایا ہے وہ بھی کیا ہے در حقیقت مال ہی ہے، چونکہ وہ خریدا ہے مال کی عوض میں تو وہ بھی مال ہی ہوتا ہے. اگر مال کا تبادلہ منفعت کے عوض ہو، منفعت سروسز کو بولتے ہیں. سروسز میں ہم آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس واسطے آپ سے پیسہ لے رہے ہیں ہم، یعنی ہم آپ کو یہاں سے وہاں تک لے جانے کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کا پیسہ لے رہے ہیں آپ سے. آٹو والا ہو، بس والا ہو، کوئی بھی شخص ہم آپ کو یہاں سے وہاں تک کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا معاوضہ لے رہے ہیں تو اسے بولیں گے کیا؟ اجارہ. ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے منفعت ہوتی ہے، سروس ہوتی ہے. اسی میں نکاح اور خلا بھی داخل ہوتا ہے. معاوضے میں ہی کیا کر لیے؟ نکاح اور خلا بھی داخل کر. تبرعات تبرع کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شخص فی الفور یا مستقبل کی طرف منسوب کر کے اپنی کسی چیز کو بطور احسان کے بلا عوض مستقل طور پر یا عارضی طور پر کسی کو دے دینا، اسے بولتے ہیں تبرعات. کوئی چیز فی الفور یا آگے کی طرف منسوب کر کے احسان کے طور پر بغیر کسی عوض کے مستقل کے لیے یا عارضی طور کے لیے کسی کو دے دینا. جیسے اس میں آتا ہے جیسے ہبہ ہے، ہدیہ ہے، صدقہ ہے، وصیت ہے، وقف ہے، عاریت ہے، یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. کس میں؟ تبرعات. ہبہ ابھی بولے کہ بھئی سامنے والے کی محبت میں دیے تو ہبہ ہے، اور ہدیہ سامنے والے کی عزت اور احترام میں دیے تو ہدیہ ہے، اور صرف ثواب کی نیت سے دیے تو صدقہ ہے. وصیت اپنے مال میں سے انتقال سے پہلے کسی کو دینے کی وصیت کرنا کہ میرے مال میں سے اتنا مال یا اتنی جائیداد یا اتنا سامان فلاں کو دے دیا جائے. وقف ہے اپنی جائیداد زندگی میں ہی غربا کے لیے اللہ کے نام پر وقف کر دینا، یعنی اپنی ملکیت اس پر سے ختم کر دینا اور اس چیز کو اللہ کی ملکیت کے حوالے کر دینا. عاریت ہے بغیر عوض کے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دے دینا، اسے عاریت. یہ سب کس میں سے آتے ہیں؟ تبرعات میں کیا رہتا ہے کہ بلا عوض رہتی سب چیزیں، اس کے بدلے کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. مثال کے طور پر آپ کسی کو محبت میں ہدیہ دے رہے، دینے کے بعد پھر دیکھ لے کے بیٹھے میرے کو کچھ دیتے گئے نا واپس، پھر ہدیہ نہیں ہوتا، بزنس میں آتا. اس واسطے کہ ہدیے میں بلا عوض ہوتا، ہم ایک طرف سے دیں گے، دوسری طرف والے کو دینا نہیں دینا اس کی توقع اور امید لگانے کی اجازت نہیں رہے گی. یہ ہو گئے تبرعات. تیسری قسم ہے اسقاطات. اسقاطات ان معاملات کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے حق کو یا اپنی ملکیت کو ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی چیز کا یا اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا حق اسے حاصل نہیں رہتا. جیسے اس کی مثال دیکھیے، طلاق دینا ہے. طلاق دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے. نکاح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، دینے کے بعد پھر بولا نہیں میں نہیں دیا، میں واپس لے لیتا ہوں. ایک دیا، دو دیا تو ٹھیک ہے، واپس لینے کا اختیار شریعت خود دی ہے. 3 دینے کے بعد پھر میں اپنی بیوی کو واپس لے لیتا ہوں، اب لینے کا اختیار دے دینے کا مطلب طلاق کا حق تمہارے پاس ہے. اب وہ تم طلاق دے دیا بول کے دے دیا اس کو. سمجھو مثال کے طور پر یہ چیز طلاق ہے، یہ کس کے حق میں ہے؟ شوہر کے حق میں ہے. اب شوہر کیا کر میرے حق میں دے رہا ہوں، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں. تو شوہر کے حق میں یہ طلاق ایک معنوی چیز ہے، اس کو اگر ہم مادی چیز میں ڈھالیں، ارے طلاق انسان دکھتی کہ آنکھوں کو زمین پہ وہ معنوی چیز ہے، اس کو اگر ہم ایک مادی چیز میں ڈھال کر سمجھنا چاہیں تو اس کو سمجھو کہ طلاق ہے. یہ شوہر کے حق میں ہے. اگر شوہر وہ بیوی کو دے دیتا ہے تو اب اس کے پاس سے کیا ہوگی یہ چیز؟
ختم ہو گئی. اب پھر واپس بیوی سے لینے کا اسے اختیار نہیں رہتا. ایسے خلا کا مسئلہ ہے. غلام کو آزاد کرنا ہے. پہلے زمانے میں غلام کو آزاد کرتے تھے. ایک بار آزاد ہونے کے بعد پھر جو میں واپس لے لیتا ہوں غلام کو, واپس غلامی میں آ جائے, واپس نہیں آ سکتا. ایسے ہی شفا سے دستبرداری ہے. مثلا ایک پڑوسی کوئی اپنا مکان بیچ رہا ہے تو وہ مکان خریدنے کا سب سے پہلا حق بازو والے کو رہتا. مثلا آپ کے گھر ہیں, جہاں آپ کا مکان ہے, آپ کے والد صاحب کا مکان ہے, وہ مکان والد صاحب بیچ رہے ہوں تو وہ مکان خریدنے کا حق پہلے کس کو رہے گا؟ پڑوسی کو رہے گا. پڑوسی نے اپنا وہ حق چھوڑ دیا کہ میں نہیں خریدوں گا, چھوڑ دیا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بہت سستے میں جا رہی تھی جگہ, وہ میں چھپ تو بھی چھوڑ دیا. اب دوسرا آدمی لے لینے کے بعد آ کے بول رہا ہے نہیں نہیں میرے کو ہونا ہے وہ جگہ, اب نہیں رہتا. ایک بار حق چھوڑ دینے کے بعد پھر واپس نہیں ملتا. ایسے کسی کو اپنے حق سے بری کر دینا. مثلا آپ کو کوئی شخص سمجھیے کہ 1000 روپے دینا ہے, آپ اسے بولے میں معاف کرتا ہوں, جاؤ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب معاف کر دیے اس کو. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ آپس میں لڑائی ہو گئی, تو آپ بولے میں جو معاف کرا تھا نا 1000 روپے وہ معاف نہیں کرا, واپس دو میرے. اب ایسا نہیں ہوتا. ایک بار معاف کر دیے بس ختم. واپس پھر حق کے مطالبے کی اجازت نہیں رہے گی. اسے کہتے ہیں کیا؟ اسقاطات. اسقط یسقط مانے ساقط کرنا, گرا دینا, ختم کر دینا. چوتھی قسم ہے اطلاقات. اس میں وہ معاملات مراد ہیں جس میں ایک انسان دوسرے کو کسی معاملے کی کھلی آزادی اور چھوٹ دے دیتا ہے. معاملہ کرنے کی کھلی آزادی اور چھوٹ دے دیتا ہے. شریعت کا بنیادی حکم اس معاملے میں یہ ہے کہ ہر شخص صرف اپنی مملوکہ چیز میں کوئی تصرف یا معاملہ کر سکتا ہے. جو تمہاری چیز ہے تم اس میں جو چاہے کر لو. دوسرے کی جو چیز ہے اس میں تصرف کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی. ہر انسان کے ساتھ میں دوسرے شخص کا مال, ہر انسان کے ہاتھ میں دوسرے شخص کے مال میں تصرف کرنے کے لیے شریعت میں یہ ہے کہ وہ اجازت نہیں ہے. آپ کی جو ملکیت ہے آپ جیسے چاہے استعمال کرو اس کو, لیکن جو دوسروں کے معاملے ہیں اس میں آپ جیسے چاہے ویسے استعمال کرنے کی آپ کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, دوسرے کے حکم اور مرضی کے بغیر آپ اس کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. لیکن اگر اصل مالک ہی اجازت دے دیا کہ آپ میرے حق میں جو چاہے کر سکتے, اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے معاملے میں آپ دخل دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز نکاح کرنا ہے انسان کو, انسان بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح خود کرے گا. لیکن عام طور سے اکثر و بیشتر آپ لوگ نکاح کی مجلسوں میں دیکھے ہوں گے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اور فلاں فلاں کی وکالت میں یہ نکاح ہو رہا ہے. تو مطلب کیا ہے, دولہا یا دلہن نے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا کس کو؟ دوسرے 2 شخصوں کو. نکاح کس کا تھا؟ فلاں شخص کا تھا, معاملہ اس کا تھا, لیکن اس کے معاملے کو دوسرے کیا کر دیا؟ دوسرے کے حوالے کر دیا کہ آپ میرے طرف سے کر سکتے ہیں. ایسے ہی مثال کے طور پر سمجھیے کہ زمین خریدنا ہے, گھر خریدنا ہے, کتابیں خریدنا ہے. ان سب چیزوں میں یہ سب کام آپ کے ہیں. کتابوں کی ضرورت آپ کو ہے, کپڑوں کی ضرورت آپ کو ہے, کاپیوں کی ضرورت آپ کو ہے, لیکن ان چیزوں کے خریدنے میں آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ ہماری طرف سے یہ سب چیزیں آپ ہمیں خرید دیجئے. تو طیب صاحب آپ کو خرید کے لا کے دے دیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وہ کیا ہو گیا آپ کے حق میں؟ وکیل, آپ کے وکیل ہو. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اپنے جزات کے تصرف میں آپ اپنا نکاح خود کرتے, یا کوئی راستہ چلنے والا کھڑے کھڑے قبول کیا کیا بول کے پوچھ لیتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہمارے معاملے میں ہم خود تصرف کریں گے, دوسرے کو دخل دینے کی کیا اجازت رہے گی. لیکن اگر دوسرا دخل دے رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر قاضی صاحب دخل دیتے نا, کیا آپ نے قبول کیا بول کے, کیا دخل دیتے ہو؟ آپ جا کے بولتے قاضی صاحب کو کہ میرا نکاح ہے فلاں دن, آپ تشریف لائیے بول.
لانے کے بعد آپ ان کے حوالے کرتے رجسٹر پورا کہ آپ یہ سب دستخط کر کے تیار کیجیے، تو آپ نے گویا کہ اپنا معاملہ قاضی کے حوالے کر دیا، تب جا کے بولتا قبول کیا کیا بولتا۔ تو اپنے معاملے میں آپ کا کوئی جھگڑا ہے، عدالت میں جانا ہے، قاضی کے سامنے خود پیش کرنا کیا ہوا بول کر، لیکن موجودہ عدالتوں میں خود بولنے کے لیے کچھ اصول رہتے، کچھ رولز ایسے رہتے جسے ہم نہیں جانتے، تو اس واسطے ہم کیا کرتے، کیس لڑنے واسطے وکیل کو کھڑا کرتے، وہ ہماری طرف سے ہمارا کیس لڑتا، کیس ہمارا ہے لیکن ہمارے معاملے میں دخل کون دے رہا ہے، وکیل۔ تو اپنا معاملہ کسی کے حوالے کر دینا، اسے کیا بولتے ہیں، اطلاقات۔ کسی کو وسیع اور نگران بنانا، یعنی ہم جو پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیسہ خرچ کرنے کا کسی دوسرے کو ذمہ دار بنا دینا۔ سمجھدار بچے کو بزنس کرنے کی اجازت دینا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اسے بزنس کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن بچہ سمجھدار ہو گیا تو والد نے بچے سے کہا کہ اب تم بزنس کر سکتے ہو، تو اس بچے کا بزنس کرنا معتبر ہوگا، مانا جائے گا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں، اطلاقات۔ تقییدات، تقییدات یا تقیید کی جمع ہے، اس کے معنی روکنا اور منع کرنا، قید ان سے ہے، قید۔ اس میں کون سے معاملے ہیں، ایک انسان دوسرے کو کسی ایسے کام سے روک دیتا ہے اور منع کر دیتا ہے جس کے کرنے کا پہلے سے اس کو اختیار تھا، لیکن منع کرنے کے بعد اب اسے وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مہمان آئے مدرسے میں، تو آنے والے مہمان کو چائے فروٹ جو بھی کھلانا ہے میزبان کھلانا ہے، جیسے ہمارے پاس آئے تو ہم کھلائیں گے، لیکن ہم آپ کو پیسے دے کے بول رہے ہیں کہ جا کے وہاں سے آم کا جوس یا فروٹ لے کے آئیے، تو اب یہ فروٹ اور آم لانے میں کیا ہو گیا، آپ میرے وکیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے چوراستے تک پہنچے، پھر ہم نے فون کر کے کہا کہ نہیں اب لانے کی ضرورت نہیں، واپس آ جائیے، تو لانے کا جو اختیار تھا اب کیا ہو گیا، آپ کو ختم ہو گیا۔ نہیں آپ میرے کو بھیج دیے، میں لاتا ہوں بولے تھے، ارے سمجھے، جو اختیار دیے تھے اب کیا ہو گیا آپ کو، تو اسے بولتے ہیں تقییدات۔ اب آپ قید میں آ گئے، اب نہیں لا سکتے، آپ روک دیا گیا، اور آپ کو جو وکیل بنا گیا تھا اس وکالت سے آپ کو معزول کر دیا گیا ہے۔ مشارکات، یہ چھٹی قسم ہے، مشارکتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا کسی چیز میں یا کسی حق میں شریک ہو جانا، اسے کہتے ہیں مشارکات۔ کسی کو فقہ میں شرکت بھی کہتے ہیں۔ شرکت کی کئی قسمیں ہیں، شرکت عقد ہے، شرکت اباحت ہے، شرکت ملک ہے، یہ شرکت عقد کی ہی 3 قسمیں ہیں۔ یہ تمام شرکتیں آگے خود اس کی وضاحت تعریف آئے گی کہ عین شے میں کوئی آدمی شریک ہونا، منفعت میں شریک ہونا، منفعت میں شریک ہونا۔ مثال کے طور پر حجام کی دکان دیکھے کبھی، کرائے پہ لیتے 4-5 حجام مل کے اور 4-5 کرسیاں لگا لیے، جو بھی آئیں گے کٹنگ کریں گے، فلاں کریں گے، دن بھر جو بھی ہوگا پروفٹ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ محنت ہے، مال کچھ بھی نہ لگا، سمجھ رہے، مال لگا بریڈ خریدنے کا لگا مال، باقی پیسہ جو ان کو آ رہا ہے محنت کا کرنے کے بدلے میں پیسہ آ رہا ہے، اس پیسے میں سب شریک ہو جائیں گے۔ تو مال لگائے نہیں وہ لوگ، محنت لگائے، محنت لگا کے پروفٹ میں شریک ہو رہے۔ شرکت منفعت، منفعت میں شریک ہونا، مال میں شریک ہونا، عقد میں شریک ہونا۔ تو شرکت عقد ہے، شرکت ملک ہے اور شرکت منفعت ہے، یہ تمام شرکتیں کس میں آتی ہیں، مشارکات۔ 7ویں چیز ہے توثیقات۔ 7ویں چیز توثیقات کسے کہتے ہیں، وہ معاملے مراد ہے جن کے ذریعے صاحب حق اپنے حق کو پختہ اور مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے حق کی اصولی کے سلسلے میں مطمئن ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں توثیقات۔
کسی کے ذمے آپ کا حق ہے، وہ حق مجھے گارنٹی سے ملنا ہی ملنا، تو اب اس کے لیے آپ کیا کرتے؟ مثلا آپ کسی کو 10,000 روپے قرض دی، واپس کرتے بولے کیا گارنٹی صاحب، آپ کیا شروٹی ہے؟ کچھ پیسہ رکھو میرے پاس، یہ کچھ سامان رکھیے، گاڑی رکھیے، سونا رکھیے، چاندی رکھیے، یا کسی کو گواہ بنائیے کہ اگر وہ شخص نے دیا تو میں تمہارے کو دوں گا۔ بینک سے پیسہ لیتے نا لوگ، تو بینک سے 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جو بھی پیسہ لیتے ہیں، بینک کیوں دے دیتا پیسہ؟ آپ اس کی بہن بھی ہیں بول کے دے دیتا کیا؟ پراپرٹی رکھتے دینے سے پہلے بینک آپ کے گھر کے کاغذات، زمین کے کاغذات کچھ تو بھی لے کے، کیونکہ آپ واپس نہیں کرے تو پھر ہم پیسے کہاں سے ہم بانٹ لیتے پھریں گے سب کو۔ تو یہ جو سامان آپ کے گھر کے کاغذات یا سونا کچھ بھی رکھ لیتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ توثیق۔ واپس بینک کو پھر اس کا پیسہ واپس ملتا، یہ گارنٹی کے لیے کیا کر لیتا؟ وہ چیز رکھ لیتا ہے، اسے کہتے ہیں توثیق۔ اسی کو فقہ میں بولتے ہیں ضمانات۔ فقہ میں توثیقات کو کیا بولتے ہیں؟ بنیادی مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ حقوق اور اموال کی حفاظت ہونا۔ ہم جو مال دے رہے ہیں آپ کو، یا ہمارا جو حق ہے وہ محفوظ ہونا، اس گارنٹی کے لیے توثیق کی جاتی ہے۔ توثیقات کی 3 قسمیں ہیں۔ توثیقات کی پہلی قسم ہے تحریری توثیق، رائٹنگ میں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی قرض ہے تو قرض دیتے وقت باقاعدہ اگریمنٹ یا بانڈ پیپر پہ لکھا لینا، 100 روپے کا 50 روپے کا ملتا ہے باہر مارکیٹ میں، وہ لا کر پورا نوٹ کرا کے پھر وکیل کے پاس جا کے اس سے بھی اس کے بھی لیٹر پیڈ پہ لکھا کے مضبوط، اور بعض مرتبہ جو ہے اس کے چیک بک پر بھی جتنا پیسہ ہم دے رہے ہیں اتنا پیسہ تم واپس کرتے بول کے اپنی چیک بک پر لکھ کر دو۔ یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ تحریری توثیقات ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ لکھ لیا کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ آپ فیس بننے کے بعد جو کاغذ آپ کو دیتے اس کے پیچھے لکھ لے کے رکھ لیے میں اسے 500 دیا ہو، وہ کاغذ کا اعتبار اس نے رہتا ہو۔ لکھ لینے کا مطلب ایسے کاغذ پر لکھ لیا کرو جس کے لکھنے کا اعتبار کیا جا سکے، اس کے لیے بنا ہے بانڈ پیپر، اسی واسطے بنا ہے، اس پر لکھا لیا تو اعتبار رہتا ہو۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریری توثیق۔ دوسرا ہے عینی توثیق۔ اس کا مطلب ہے اپنے حق کو پختہ کرنے اور اسے اصول کرنے میں آسانی ہونے کے لیے جس پر حق لازم ہو رہا ہے، یعنی جسے ہم پیسے دے رہے ہیں، اس کی کوئی چیز لے کر اپنے پاس بطور رہن اور گروی کے رکھ لینا۔ مثلا آج کل گاؤں دیہاتوں میں بھی، ڈسٹرکوں میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہے کہ کسی آدمی کو سمجھیے کہ 20,000 کی ضرورت ہے، تو وہ شخص کیا کرے گا کہ اپنی جو بائک ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دے گا، بھائی تم یہ میری بائک رکھ لو اور اس کے بعد میرے کو 20,000 30,000 دے دو، جب میں تمہارے کو 20-30,000 واپس کروں گا تو میری بائک میرے کو دے دو۔ تو دینے والا شخص، پیسہ دینے والا گویا کہ 30,000 واپس اصول ہونے کی گارنٹی کیسے ہو رہی ہے؟ اس کو، اس کی بائک میرے پاس ہے، نہیں دیا تو پھر کیا کروں گا؟ بائک رکھ لوں گا، نہیں تو بیچ کے میں پیسے لا لوں گا۔ اسے کیا بولیں گے؟ عینی توثیق۔ تیسری چیز ہے شخصی توثیق۔ شخصی توثیق کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال یا اپنا حق اصول کرنے کے لیے کسی تیسرے شخص کو اس کی رضامندی سے ذمہ دار بنانا۔ مثلا ہے کہ آپ سے کوئی شخص آ کے پیسہ پوچھا، میرے کو 10,000 پیسے دو، آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے کہ جس کے پاس ہے دینے کے لیے اس کے پاس لے جائیں گے اور اسے بولیں گے کہ بھئی یہ شخص کو 10,000 کی ضرورت ہے، آپ اسے دے دو، اگر یہ واپس نہیں کرا تو میں واپس کر دیتا ہوں آپ کو پیسے۔ ٹھیک ہے؟ تب یہاں پر ذمہ دار کون بن گیا؟ شخص ثالث۔ یہ شخص ذمہ دار بن گیا کہ بھئی ان کے پیسے واپس نہیں ہوا تو میں تمہارے دوں گا۔ یہ شخص بھی گویا کہ توثیق کے درجے میں، آپ جیسے بانڈ پیپر تھا یا رہن میں کوئی چیز لے کر رکھ لیے تھے،
वैसा यह शख्स भी उसी दर्जे में, अगर नहीं दिया तो इसके लिए मतलब क्या रहता, वो शख्स नहीं दिया तो इससे वसूल करेंगे हम, ये जिम्मेदार होगा। इसे कहते हैं शख्सी तौसीक़। ये आते हैं किसमें? तौसीक़ात। कितनी किस्में होंगी तौसीक़ात की? 3। तहरीरी तौसीक़, तौसीक़। 8वीं चीज है जो तरतीब से चल रहे थे, माली मामलात की किस्मों में से इस्तिहफाजात। ये हिफ्जुन से है, इसके माने है किसी चीज को जाय होने से बचा लेना। इसमें कौन से मामले आते हैं? कोई शख्स अपनी कोई चीज दूसरे के पास बतौर हिफाजत रखता है तो वो चीज जाय नहीं होना। इसी वास्ते तो आपके पास रखे। मसलन मदरसे में बच्चे हैं, पैसे ज्यादा रहे तो चोरी हो जाते या गुम जाते, इस वास्ते क्या करते? किसी बड़े तालिब इल्म या उस्ताद के पास रखाते। तो इसे क्या बोलते हैं? हिफाजत के वास्ते ये पैसे यहाँ पर रखाएंगे। तो इस्तिहफाजात हिफाजत से है, हिफाजत तलब करना। सीन ता किसके वास्ते आता है? तलब के वास्ते। तो इस्तिहफाजात का मतलब हिफाजत तलब करना। तो अपने किसी माल का या अपने किसी हक की हिफाजत की खातिर किसी के हवाले कर देना, इसी को बोलते हैं उक़ूदुल अमानात। अमानत, कोई चीज आपके पास रखे, इसकी हिफाजत करो तो अमानत होती है। वो रखे थे आपके पास इस वास्ते कि आप उसकी हिफाजत करें। ये कितने हो गए? 8 किस्में हो गई। तो मामलात की जो 3 तक़सीमात थे, एक अल्लामा शामी की, एक मुआसिर उलमा की और एक डॉक्टर शब्बीर उस्मान शब्बीर साहब की, ये मामलात की कितने हो गई? तक़सीमात हो गई। 8 तक़सीमात हो गई। उसके बाद अपने को जो असल पढ़ना है वो बय के सिलसिले में पढ़ना है। बिजनेस के मसाइल अपने को पढ़ना है। तो बिजनेस खरीद और फरोख्त को बोलते हैं। अब बिजनेस के बारे में जो बुनियादी बहसें हैं वो 7 तरह की बहसें हैं, बुनियादी बहसें। पहली है बय की का तारुफ, उसके अरकान, शराइत और अक़साम। बय किसे बोलते हैं, बय के अरकान क्या हैं, उसके शराइत क्या हैं, उसकी किस्में क्या हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात है बय की किस्में और उन अक़साम का तफसीली तारुफ और उसके अहकाम, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है बय में जो है खियारात हैं, खियार शर्त है, खियार इत्क़ है, खियारात होते हैं। तो खियार रुयत है, तो ये खियारात का तारुफ और उसके अहकाम। चौथी चीज़ है मौजूदा दौर में बय की जदीद बहसें। पांचवी चीज है खरीद और फरोख्त में इजाफी शर्त लगाने के अहकाम। सातवीं चीज है खरीद और फरोख्त के अहम और जदीद मसाइल। छठवीं चीज, सातवीं है बय के उमूमी ज़ाब्ते और कायदे। ये 7 चीजें हैं जो थोड़ा करके तफसीली तौर पर इसे जिक्र करेंगे। अब ये जो चीजें हैं, अब दरसगाह में तो इंशाअल्लाह किताब शुरू हो जाएगी। ये जो इस्तिलाहात हैं और उसूली बहसें हैं, ये हम अलग से पढ़ते रहेंगे। तो आज पहली बात आपके सामने होगी बय का तारुफ, बिजनेस किसे बोलते हैं, बिजनेस के बुनियादी अरकान क्या हैं और उसके शराइत क्या हैं और बिजनेस की किस्में क्या हैं। इसमें से 2-3 बातें पढ़ेंगे बस। बय का तारुफ जानने के लिए 4 बातें जानना जरूरी है। पहली चीज बय की तारीफ क्या है। दूसरी चीज यानी समझिए कि यहाँ पर 4 बातें आज के सबक में है। पहला है बय का तारुफ, दूसरा है बय के अरकान, तीसरा है बय के शराइत, चौथा है बय के अक़साम। तारुफ, अरकान, शराइत, अक़साम, ये 4 चीजें हो गई। बय का तारुफ क्या है देखिए। बय का तारुफ अलग चीज है, तारीफ अलग चीज है। बय का
تعارف الگ چیز ہے اور تعریف الگ چیز ہے. تعارف میں کیا کیا باتیں آتی ہیں؟ 5 باتیں آتی ہیں. تعارف میں پہلی چیز ہے تعریف، بے کی تعریف، بے کے اہم اصطلاحات. مال کسے کہتے ہیں؟ متقوم کسے کہتے ہیں؟ مال کی قسمیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزوں کا تعارف ہوا تو پھر بے کا تعارف ہوتا. بے کی تعریف ہونا، پھر اس کے بعد اہم اصطلاحات معلوم ہونا، مال کسے بولتے ہیں، مال متقوم کیا ہے، اور پھر مال کی قسمیں کیا ہیں. یہ 5 چیزیں معلوم ہیں تو پھر بے کا تعارف ہوتا. تو تعارف میں پہلی چیز کیا ہے؟ بے کی تعریف. تعریف لغوی تعریف بھی رہتی ہے اور اصطلاحی تعریف بھی رہتی ہے. لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف بیان کریں گے. خرید و فروخت کو عربی زبان میں بے بولتے ہیں. خرید اور فروخت یہ فارسی ہے. خریدن فروختن یہ کیا ہے؟ فارسی. اسی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ بے. انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ بے کو کیا بولتے ہیں؟ سیلز. ہر چیز کے تبادلے کو لغوی اعتبار سے بے بولتے ہیں. ہر چیز کے تبادلے کو لغوی اعتبار سے بے کہتے ہیں. مبادلۃ شیء بشیء، مبادلۃ شیء بشیء. خواہ مال کا تبادلہ ہو مال سے یا مال کے علاوہ کسی اور چیز کا تبادلہ ہو، اسے لغوی اعتبار سے بولتے ہیں. لیکن اصطلاحی اعتبار سے شریعت میں بے کہتے ہیں مال کے تبادلے کے ساتھ ایک خاص شرط بھی ہے. دیکھیے لغوی اعتبار سے کسی بھی چیز کا تبادلہ کیا ہوگا؟ بے. لیکن شریعت کے نزدیک بے کسے بولیں گے؟ مال کے عوض میں کسی چیز کا تبادلہ ہونا اور رضامندی سے ہونا. مال کے چیز میں عوض میں چیز کا تبادلہ ہونا اور رضامندی سے ہونا. تو اب تعریف کیا ہوگی؟ دیکھیے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی. مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا تبادلہ مال کے ساتھ رضامندی کے ذریعے. ٹھیک ہو گئی. یہ ہو گئی کس کی؟ بے کی تعریف. تو تعارف میں پہلی چیز کیا تھی؟ بے کی تعریف. دوسری چیز کیا تھی؟ اہم اصطلاحات کو جاننا. تو بے میں اصطلاحات کیا آتے ہیں؟ وہ اصطلاحات چند اصطلاحات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. بے کے تعارف میں چند اصطلاحات کو جو جاننا ہے نا ضروری، اس میں چند اصطلاحات آپ کے سامنے ذکر کریں گے. وہ اصطلاحات کتنے ہیں ٹوٹل معلوم؟ 17 اصطلاحات. کتنے ہیں؟ 17. چلیے پہلی اصطلاح کیا ہے بے میں جو پیش آتی؟ آگے آپ جو کتاب پڑھیں گے اس میں عقد بول کے ایک لفظ آتا. عقد، عین قاف دال، عقد. اسی کو انگریزی میں بولتے کانٹریکٹ. عقد کو ہی کیا بولتے ہیں؟ کانٹریکٹ. تو مجلس عقد بول کے بھی بولتے. سمجھے؟ نکاح کو کیا بولتے ہیں؟ مجلس عقد. نکاح کو بھی عقد بولتے ہیں نا. تو جب دو فریق آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو بولتے عقد. دو فریق آپس میں کسی چیز کے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو اسے کیا بولیں گے؟ عقد بولتے ہیں. یہ ہو گئی پہلی اصطلاح عقد. دوسری اصطلاح ہے مجلس عقد. مجلس پلیس آف کانٹریکٹ. عقد کی جگہ، پلیس آف کانٹریکٹ، عقد کی جگہ یعنی وہ جگہ جہاں دو آدمی بیٹھ کر خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہوں اسے مجلس عقد بولیں گے. البتہ مجلس عقد کے متحد ہونے اور مختلف ہونے کا فرق ہے، وہ آگے سمجھ لیں گے. مثلا دو شخص ایک جگہ بیٹھ کر کسی چیز کے لینے دینے کے بارے میں بات چل رہی ہے، چلتے چلتے اگر کوئی شخص وہاں سے بات پوری ہونے سے پہلے اٹھ کے چلا گیا تو مجلس ختم ہو گئی.
मजलिस खत्म होगी का मतलब है कि अब जो बात चल रही थी जहां तक चली वहां तक भी आखिर 90% बात होगी, 10% था मामला पूरा हो सकता था, लेकिन वो उठ के चले जाने से क्या होगी, बात अधूरी रह गई। अब बात जो अधूरी रह गई है दूसरी 10 मिनट के बाद फिर आके बैठ के उन्हें वहां बात जहां से थी वहां से कंटिन्यू करना बोले तो नहीं होता, फिर शुरू से बात करो, क्या हो गया, मजलिस खत्म हो गई। अब जो बात करे वो छोड़ दो, फिर नई बात शुरू होना। तो मजलिस से अफ्द ऐसे भी खत्म हो जाती, और ऐसे ही मजलिस से अफ्द ऐसा भी होता है कि बात करते करते खरीदने बेचने के बारे में बात हो रही थी, अचानक क्या करे उन्होंने खाने के बारे में बात शुरू कर ली, फिर वापस खरीदने के बारे में आई तो बात नहीं होती। गोया कि क्या होगी, गुफ्तगू बदल जाने से भी मजलिस बदल जाती है। समझ रहे? जैसे उसकी मिसाल, कभी कभार उस्ताद सबक पढ़ाने के बाद इबारत पढ़ाते, तर्जुमा करते, मतलब बयान करते, ये सब होने के बाद आज का सबक मुकम्मल हुआ बोल के बंद कर देते, फिर उसके बाद दूसरी बातें शुरू होती। बैठे हैं दरसगाह में ही, शुरू से अव्वल तक बैठे हैं दरसगाह में ही, लेकिन जब किताब बंद हो गई तो अगरचे के एक ही जगह बैठे हैं, पहले वो दर्स था, अब जो गुफ्तगू चल रही है उसे क्या नहीं बोलेंगे, है एक ही जगह पर, लेकिन पहले की गुफ्तगू किताब से मुताल्लिक थी, अब की गुफ्तगू खारिजियात से मुताल्लिक है। तो अब क्या हो गई, एक जगह बैठे होने के बावजूद भी मजलिस बदल जाती है। अरे समझे नहीं समझे? उससे आसान मिसाल, अंजुमन चलता है तो पहले क्या होती, क़िराअत होती, फिर नात होती, फिर उसके बाद तकरीर होती। तो एक ही मजलिस में बैठे हैं, लेकिन अब कौन सी मजलिस चल रही, नात की मजलिस चल रही है। उससे पहले कौन सी चली, क़िराअत की मजलिस चली, उसके बाद तकरीर की मजलिस चलती। एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन गुफ्तगू बदल जाने से क्या होता है, मजलिस बदल जाने का हुक्म रहता है। इसे बोलते हैं मजलिस से आक़िद। तीसरी चीज है आक़िद और मुतआक़िदैन। आक़िद मामला करने वाले किसी भी एक फरीक को आक़िद बोलते, और दोनों फरीक को क्या बोलते हैं, मुतआक़िदैन। निकाह करने वाले दूल्हा और दुल्हन दोनों को बोलते हैं क्या, मुतआक़िदैन। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को क्या बोलते हैं, मुतआक़िदैन। मामला दोनों के दरमियान में हो रहा है। चौथी इस्तिलाह है बाय और मुश्तरी। बाय और मुश्तरी, जो खरीद और फरोख्त का मामला करते हैं उनमें से एक को बाय और दूसरे को मुश्तरी बोलते हैं। किसको मुश्तरी और किसको बाय बोलते हैं, बेचने वाले को क्या बोलते हैं, बाय, और दूसरे खरीदने वाले को मुश्तरी बोलते हैं। अंग्रेजी में उसे बेचने वाले को सेलर बोलते हैं और खरीदने वाले को बायर बोलते हैं, खरीदने वाला। समझ गए? पांचवी इस्तिलाह है मबी, द सब्जेक्ट मैटर। मबी मतलब जिसे बेचना मकसूद हो उसे क्या बोलेंगे, जिसे बेचना मकसूद हो उसे मबी कहते हैं। समन अंग्रेजी में जिसे प्राइस बोलते हैं, जिसके बदले बेचना मकसूद हो। समन किसे बोलेंगे, जिसके बदले बेचना मकसूद हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी फोन बेच रहा है, किसके बदले बेचता हो, पैसों के बदले बेचता। तो जो पैसे वहां पर तय होते आपस में उसे बोलेंगे क्या, समन। मसलन एक शख्स है, अपना फोन समझिए कि वो 40,000 में 50,000 में कोई शख्स बेच रहा है, तो फोन क्या हो गया, मबी। किसके बदले में बेच रहा है, पैसों। बेची जाने वाली चीज जिसको बेचना मकसूद हो उसे क्या बोलेंगे, मबी। जिसके बदले बेचना मकसूद हो समन बोलेंगे। अब ये फोन का रेट तय हुआ 50,000, तो फोन किसके बदले बेचा जा रहा है, 50,000 के बदले बेचा जा रहा है, तो 50,000 क्या है, समन। इस फोन की मार्केट में क्या कीमत लगेगी, मार्केट वैल्यू क्या है, वो कुछ तो भी रहने दो।
आपस में हम दोनों कितने में बेचना कितने में खरीदना जो तय करिए उसको क्या बोलते हैं? समन। मार्केट वैल्यू को बोलेंगे कीमत, मार्केट वैल्यू को बोलेंगे कीमत। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया? समन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता किताब में और कीमत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता, लेकिन समन कहते हैं किसे? आपस में जो रेट तय कर लेते उसे क्या बोलेंगे? समन। और मकसूद बेची जाने वाली चीज की जो मार्केट वैल्यू है उसे बोलेंगे कीमत। सातवीं चीज है मिसली अशिया। मिसली अशिया का मतलब होता है जो चीजें मार्केट में पाई जाती हैं बिल्कुल उन्हीं जैसी चीजें मार्केट में आसानी से मिल जाना, कोई खास फर्क उनमें ज्यादा नहीं रहना, उसे बोलेंगे क्या? मिसली अशिया। जैसे मिसाल के तौर पर आप 1 किलो गेहूं लेके आए, फिर 1 किलो गेहूं लाने गए तो वैसा ही गेहूं जो लाए आप बिल्कुल वैसा आपको मार्केट में मिल जाता। गेहूं के दाने दाने में ज्यादा फर्क। 1 किलो गेहूं लिए आप तो 1 किलो गेहूं में एक दाना एक खजूर के उत्तर रहता, दूसरा दाना अंगूर के उत्तर रहता, तीसरा दाना चने के उत्तर रहता। ऐसा कुछ फर्क रहता क्या? गेहूं के हर दाने एक दूसरे की तरह दिखते हैं, चावल के हर दाने एक दूसरे की तरह दिखते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मिस्ल मालूम है ना, इसके जैसा ही है बोले मिस्ल। इसी तरह अददी चीजें भी होती हैं, उसको भी मिसली बोलते। जैसे आप 12 अंडे लेके आए, फिर जाके अंडे लेके आओ बोले तो एक अंडा दूसरे अंडे के जैसा दिखता हो। अरे अलग अलग दिखता क्या? एक भैंस का अंडा दिख रहा है, एक मुर्गी का अंडा दिख रहा है, ऐसा एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, ज्यादा फर्क उसमें है। वो अगरचे के अददी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के मिसले दिखते हैं। ऐसे ही मौज है, वो भी अददी से डजन से बेचते हैं। एक मौज दूसरे मौज के जैसा दिखता ना, एक हाथी के सूंड के जैसा दिख रहा है, दूसरा जो है कुत्ते की दुम के जैसा दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होता। इसे बोलेंगे मिसली अशिया। ये लफ्ज भी इस्तेमाल होता है बुयू में, किताबुल बुयू में। 8वीं इस्तिलाह है क़ियमी अशिया। क़ियमी अशिया इसे बोलते हैं वो चीजें जिसका मिस्ल बाजार में नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो उसमें बहुत फर्क रहता, उसके जैसा नहीं मिल सकता। उसे बोलते हैं क्या? क़ियमी अशिया। जैसे कोई भी जानवर है, भैंस है, बकरी है, मुर्गी है, दिखते सब एक जैसे हो लेकिन वो एक जैसे नहीं रहते, समझे? बकरा है, सारे बकरे हैं लेकिन हर बकरा दूसरे से क्या रहता? मुख्तलिफ रहता। किसी में 13 किलो गोश्त रहता, किसी में 14 किलो रहता, किसी में 18 किलो रहता, हर इसमें फर्क रहता हो, एक जैसे नहीं दिखते हो। तो इसे क्या बोलेंगे? 9वीं इस्तिलाह है मनकूली अशिया। मूवेबल यानी जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे? गैर मनकूली अशिया। इमूवेबल का मतलब होता है उसे आगे मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी मस्जिद कुतुबशाही है, यहाँ पर झगड़ा हो गया, अल्लाह ना करे, यहाँ से मस्जिद उठा लेके जाओ बोले तो उठा लेके जा सकते क्या मस्जिद? यहाँ से कोई चीज जमीन बदली नहीं जा सकती, जो जमीन जहाँ पर वहीं चलती हमें क़यामत तक। तो इसे क्या बोलेंगे? गैर मनकूली अशिया। 11वीं इस्तिलाह है मकीलात। कैलुन से, कैल कहते हैं खास पैमाने की, अंदाजा करने का आला। पहले जमाने में या इस मौजूदा जमाने में भी उसके जरिए से मापा जाता था, माप कर दिया जाने वाला एक आला होता। उस आले में जो चीजें माप कर दी जाती हैं उन चीजों को बोलते हैं क्या? मकीली अशिया। मौजूनात, जैसे अब पहले दूध है 1 लीटर 2 लीटर वैसे देते ना दूध, 1 किलो 2 किलो दूध देते क्या? लीटर से देते ना। लीटर मापने का एक आला है। ऐसे ही पेट्रोल है, डीजल है, कैसे देते? 1 लीटर 2 लीटर से देते। 1 किलो पेट्रोल डालो ऐसा बोलते क्या? या मौज जैसे होते भाई
1 डजन मौज दे और ऐसा 1 डजन पेट्रोल डालो, ऐसा तो नहीं होता। ये मकीली चीजें हैं। मौजूनात वजन के जरिए से बेची जाने वाली चीजें, वजन के जरिए से नहीं, तोल कर बेची जाने वाली चीजें, इसे क्या बोलते हैं? मौजूनात। तोल कर बेची जाने वाली क्या चीजें हैं? जैसे प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, ये सब क्या करते हैं? तोल कर बेची जाती हैं। इनको क्या बोलेंगे? मौजूनात। और एक इस्तिलाह है आददियात। आददियात यानी वो चीजें हैं जिसे गिन कर बेचा जाता है। जैसे अंडे हैं, तोल कर बेचते या नाप कर बेचते? गिन के बेचे जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आददियात बोलते हैं। आगे पढ़ लेंगे आप लोग। आददियात की भी 2 किस्में, आददियात मुतकारबा, आददियात मुतफाविता, आगे उसकी किस्में आएंगी। चौथी चीज है ज़रइयात। ज़रइयात माने ज़रा से है, ज़रा 1 गज 2 गज रहता ना। अब हैदराबाद इधर सब जमीन कैसे चलती है? गज से चलती ना, 100 गज 200 गज ऐसे चलती ना। जमीन को नाप के देते, तोल के देते? नापना अलग चीज है, मापना अलग चीज है। अरे समझ रहे? ज़रइयात ये गज के जरिए से दी जाने वाली चीजों को बोलते हैं। 1 ज़रा 2 ज़रा। जैसे पहले जमाने में कपड़ा भी जो था मीटर के हिसाब से देते थे ना, अब मीटर के हिसाब से दे रहे हैं। मीटर को ही ज़रा बोलेंगे मौजूदा इस्तिलाह के लिहाज से। पहले जमाने में कपड़ा जो रहता था इस तरह हाथ से नाप कर दिया जाता था, उसे ज़रा 2 ज़रा 3 ज़रा के हिसाब से बोलते थे। ये हो गया ज़रइयात। 15वीं इस्तिलाह है कर्ज, आइन और दैन। कर्ज को ही लोन बोलते हैं, आइन को जो है कमोडिटी बोलते हैं, दैन है डेबिट को बोलते हैं। दैन डेबिट कार्ड आता सुने लफ्ज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो कर्ज का लफ्ज भी इस्तेमाल होता किताबुल बुयू में, आइन का लफ्ज भी इस्तेमाल। आइन किसे बोलते हैं? कमोडिटी को बोलते हैं। यानी इससे मुराद क्या है? मुतय्यन चीज, जिसको मुतय्यन किया जाना, जिसको खास किया जाना मुमकिन हो, उसे बोलते हैं आइन। मसलन आप किसी दुकानदार के पास गए, केला मंडी के पास गए, आप उनको बोले वो 1 डजन केले निकालो, तो उन्होंने वहां से निकाल के कवर में डाल के रखा। आप पैसे निकालने तक क्या करा? दूसरा डजन निकाल के पन्नी में डाल के आपको दे रहा है। तो आपकी मबी कौन सी थी? पहले जो निकाले थे वो थी। अब दूसरा अगर वो डाल के देगा तो वो नहीं लेंगे हम जो खरीदने के लिए जो मुतय्यन किया वो वाला देना। भाई वो भी मौजी है, ये भी मौजी है, नहीं, ये आयान में से है। आयान क्या होते हैं? मुतय्यन करने से। आइन की जमा क्या है? आयान। ये मुतय्यन करने से मुतय्यन हो जाते हैं, और जब ये मुतय्यन हो गए तो जो मुतय्यन हो गया वही देना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा नहीं दे सकते आप। समझ गए? इसे बोलते हैं आयान, आइन। तीसरा जो लफ्ज था वो है दैन। दैन से मुराद क्या रहता? जो इंसान के जिम्मे लाजिम हो जाता है और मुतय्यन करने से मुतय्यन नहीं होता, इसे क्या बोलेंगे? दैन बोलेंगे। ये कर्ज को फिर एक बार दोबारा समझ लो। कर्ज को समझने में थोड़ी सी ये हो गई। कर्ज और दैन में जो फर्क है, कर्ज बगैर किसी इवज के दिए जाने वाले को बोलते हैं, बतौर एहसान के। आमतौर से जो हमारे समाज में इस्तेमाल होता वही है। यानी किसी को 500 1000 दिए, किसके बदले देते? कुछ भी बदला नहीं है, बतौर कर्ज, बतौर एहसान के दिए। बाद में फिर वो 500 जो हम वापस लेना है उसको क्या बोलेंगे? कर्ज बोलेंगे। समझ गए? तो कर्ज जो वाजिब होता है बगैर किसी इवज के हासिल होता है। कर्ज जो वाजिब होता है जिम्मे में, वो बगैर किसी इवज के वाजिब होता है। आपको 5000 की जरूरत थी, किसी से आपने पूछा, उन्हें 5000 आपको दे दिया, तो आपके जिम्मे क्या हो गए? 5000 देना
لازم ہے جو حق ہے اسے کیا بولیں گے؟ قرض بولیں گے. دین کسے بولیں گے؟ جہاں قرض کے بارے میں ہم سمجھائے تھے نا کہ بھئی کسی چیز کے بدلے میں جو حق واجب ہوتا ہے اسے کیا بولیں گے؟ دین بولیں گے. سمجھ گئے؟ یعنی قرض کا جو مطلب پہلے سمجھائے تھے وہ دین کا مطلب ہے، دین کا جو مطلب ہے وہ قرض کا مطلب ہے. قرض بغیر کسی عوض کے واجب ہوتا اور دین کسی عوض میں واجب ہوتا. مثلا آپ کوئی چیز خریدے، کیلا خریدے آپ، تو آپ 40 روپے آپ کے ذمہ کیا ہو گئے؟ دکاندار کو دینا لازم ہو گئے. تو یہ لازم کس کے عوض میں ہوئے؟ تو کیلے کے عوض میں ہوئے. تو عوض میں واجب ہونے والے کو کیا بولتے ہیں؟ دین بولتے ہیں. اور دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ وہ جو 40 روپے آپ دینا ہے، جیب سے نکالے 20 کے 2 نوٹ. اب وہ کیلے والے صاحب پنی میں ڈال کے دینے تک آپ 100 روپے کی نوٹ نکال کے ان کو دے رہے ہیں. تو اب ان کو یہ بولنے کا حق نہیں ہوگا کہ آپ پہلے 20 کے 2 نوٹ دکھائے بول کے میں کیلے دیا، اب 100 کی نوٹ دکھا رہے اب میں نے دیتا. سمجھ لے؟ تو 20 کے 2 نوٹ بھی پیسے ہی ہیں اور 100 کی نوٹ بھی پیسے ہی ہیں. میں وہ دکھا کے آپ سے کیلے پوچھا، اب وہ رکھ لے کے 100 کی نوٹ دے رہا ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیسہ پیسہ ہی ہے، دکھانے کے بعد بھی متعین نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ تو فرق کیا ہوگا عین اور دین میں؟ عین متعین کرنے سے متعین ہو جاتا، اسے بدل نہیں سکتے. اور دین متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اسے بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں. اور دین عوض کے بدلے میں واجب ہوتا ہے اور قرض عوض کے بدلے میں واجب نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ اسی کو دوسرے معنی میں سمجھو، قرض میں تعجیل درست نہیں ہے اور دین میں تعجیل درست ہے. مطلب کیا؟ قرض دینے کے بعد آپ کسی سے 500 روپے 1000 روپے لیے، لینے کے بعد میں بات 1 مہینے کے بعد دیتا ہوں بول کے آپ اس سے وعدہ کر لی، تو 1 مہینہ ہونے سے پہلے ہی اگر مانگنا چاہے تو ہم کو مانگنے کا حق رہے گا. اسے کیا بولیں گے؟ قرض. سمجھے؟ اور تعجیل درست ہے دین میں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سمجھو کہ 3 مہینے پہلے 3 مہینے کے بعد کوئی چیز، جیسے زمین خریدے تھے تو 3 مہینے کے بعد پورا اماؤنٹ دیتے بول کے ہم وعدہ کر لیے، 3 مہینے سے پہلے اگر ہم مطالبہ کرنا چاہیں تو مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حق کس کے بدلے میں واجب ہوا؟ عوض. تو اس سے وقت سے پہلے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو گیا کس کا؟ 16ویں اصطلاح ہے اتھارٹی ٹو یوز، مطلب تصرف کرنا. لغت میں اسے پلٹنے کو بولتے ہیں. اصطلاح میں اس کا مطلب ہے انسان سے صادر ہونے والے اقوال ہیں، افعال ہیں جس پر شریعت کا حکم مرتب ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں تصرف. آپ یہ جو کام کرے ہیں، آپ یہ جو بات بولے ہیں، شریعت میں جائز ہے، ناجائز ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ تصرف. 17ویں اصطلاح ہے غرر. غرر کے لغوی معنی آتے ہیں دھوکہ دینا. اس کے ایک دوسرے معنی آتے ہیں نامعلوم ہونا. معلوم نہیں بھائی، اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ غرر. اصطلاح فقہ میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ معاملہ جس کا انجام نہیں معلوم، اس کو کیا بولیں گے؟ ہر وہ معاملہ جس کا انجام نہیں معلوم ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ غرر. اسی واسطے دیکھو کہ بھئی آپ کیا چیز خریدنا چاہ رہے ہیں. بہت سے لوگ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے، کیا پوچھتے شیئر مارکیٹ میں کیا بیچ رہے، کیا خرید رہے، جنگل کے شیرہ آئے کیا، اسے خرید رہے اسے بیچ رہے. کیا مطلب ہے شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کا؟ حلال بزنس ہے، حرام بزنس ہے، کپڑوں کا ہے، سونے کا ہے، پتھر کا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے کیا؟ کیا چیز لی جا رہی، کیا چیز بیچی جا رہی معلوم نہیں ہے. تو جس کا انجام نہیں معلوم ہے اسے کیا بولیں گے؟ غرر. اسے دھوکہ بولیں گے. اسے معلوم ہی نہیں آپ کیا چیز خرید رہے. اچھا کس کے بدلے میں خرید رہے، کتنا پیسہ دینا پڑتا، کتنا پیسہ ہوتا وہ بھی نہیں معلوم. جیسے مثال کے طور پر EMI پہ لوگ پہلے خریدتے تھے تو 60,000 روپے، 1,10,000، 1,12,000 روپے گاڑی ہو گئی. لیکن اگر منتھلی EMI پے نہیں کرے
تو آپ پر پینالٹی پڑتی، ایکسٹرا آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا. تو ایسا پے کرتے کرتے گئے تو گاڑی کا ریٹ کتنا ہے ہمارے کو ابھی تک کنفرم نہیں ہوا. اس واسطے کہ شروع میں تو بولے 1,12,000 بول کے، لیکن بیچ میں جب ہم نہیں بن سک رہے EMI تو پھر اس میں پینالٹی بڑھتی جا رہی ہے. آگے 1,12,000 کی چیز جا کے 1,25,000 ہو گئی. تو ریٹ ہی متعین نہیں تھا اس کا. تو جو مبی میں جہالت آ جائے، ثمن میں جہالت آ جائے، مدت میں جہالت آ جائے. مدت کا مطلب ہے کہ بھئی یہ پیسے کب دیتے، میرے جو چیز آپ خرید رہے ہیں دیں گے، کبھی بھی دیں گے. کب دیتے؟ کبھی بھی دیں گے. وہ تو 1 مہینے میں دیتے، 1 سال میں دیتے، نہیں مرنے کے بعد دیتے. مدت مجہول ہو جائے تو بھی معاملہ درست نہیں ہوگا. تو اسے کیا بولیں گے؟ مقرر کہتے ہیں. تو بیع کا تعارف جاننے کے لیے پہلی چیز ہے تعریف جاننا، دوسری چیز ہے اصطلاحات جاننا، تیسری چیز ہے مال کسے بولتے جاننا، چوتھی چیز ہے متقوم کسے بولتے جاننا، اور پانچویں چیز ہے مال کی قسمیں جاننا. تو جب جا کے کیا ہوتا، بیع کی پوری کا بیع کا تعارف ہوتا. سمجھ رہے؟ تو تعارف میں کتنی باتیں آئی؟ صرف اب 5 دو ہی آئے نا. تعریف اور اصطلاح. مال کی تعریف آنا ہے، متقوم کی تعریف آنا ہے، مال کی قسم آنا ہے. تب جا کے بیع کا تعارف ہوتا. اس کے بعد بیع کے ارکان، اس کے بعد بیع کے شرائط، اس کے بعد بیع کے اقسام. سمجھے؟ یہ سب جاننا باقی ہے. چلیے بس آج کا سبق اتنا ہے.